انسان کو چاہیے، ایک مومن کو چاہیے کہ ہمیشہ کم ہنسے، کم مسکرائے، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بمقابل رونے کے، کہ چاہیے کہ ہنسے کم، وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور رونا زیادہ چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی اور جنات کی ایک بڑی تعداد ایسی بنائی ہے جو جہنم کے لیے تیار کیے گئے، ایک بڑی تعداد۔ کثیر کہتے بہت زیادہ کو، ایک بڑی تعداد اللہ رب العالمین نے جو تیار کی ہے جہنم کے لیے، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی۔ تو انسان جب بھی یہ چیز سوچے گا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے حساب و کتاب دینا ہے، مجھے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، تو اپنے آپ کو کم ہنسے گا اور زیادہ روئے گا۔ ہمارے اسلاف کا یہ معمول ہوا کرتا تھا نا کہ وہ سجدوں میں رو رو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، تہجد میں اٹھ اٹھ کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے۔ عشر مبشرہ میں سے صحابہ، عشر مبشرہ وہ صحابی جنہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی، ان میں سے حضرت عمر بھی ہے، نہیں ہے، ابو بکر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ابو بکر کے تعلق سے ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ آج مریض کی عیادت کس نے کی؟ تو ابو بکر کہتے ہیں میں نے۔ سارے صحابہ موجود ہیں۔ کون سے شخص ہے جس کو جنت کی بشارت مل چکی ہے، یعنی یہ کہ پکا گارنٹی جنتی ہے یہ شخص، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ان کے تعلق سے ملتا ہے جب سوال کیا گیا کہ مریض کی عیادت کس نے کی، سارے صحابہ تھے، ابو بکر کہتے ہیں میں نے۔ کہتے ہیں کہ تدفین میں کون شریک رہا؟ جنازے میں سے لے کر دفنانے سے لے کر مٹی دینے تک پورا یہ جو معاملہ ہوتا ہے اس میں کون شریک رہا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں۔ مسکینوں کو کون دیکھا؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں۔ ہر کام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ اوپر کر رہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں ابو بکر صدیق کون تھے پتہ ہے؟ جسے جنت کی بشارت مل چکی ہے، جو کنفرم جنتی تھے کہ جنت ہی میں جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کنفرم جنتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل بھی دیکھ کر آئے۔ یہ ساری چیز ہونے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب آپ خلافت دیکھو گے نا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس ٹینشن میں رہتے تھے کہ کوئی ایک جانور بھی بھوکا سو گیا مجھ سے نہ پوچھو جائے، جو جنتی ہے کنفرم۔ کوئی ایک بڑھیا بھی اگر بھوکی سو گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ عمر سے پوچھ لے۔ اتنے بڑے مربع میل کے حاکم تھے، اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے کیا ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود تھیلا اٹھا کر لے جایا کرتے تھے، جو کنفرم جنتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہیں ذو النورین لقب بھی دیا گیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہی۔ کتنے عظیم صحابی ہے، کتنے عظیم۔ ان کے تعلق سے ملتا ہے کہ وہ جب قبر پہ بیٹھتے، قبرستان جاتے تو وہاں بیٹھ کر اتنا زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی، صرف آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ آپ غور کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہے، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتنی فضیلت نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب زندگی دیکھو گے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں شریک نہیں تھے۔ کون سی جنگ تھی؟ جنگ بدر، نہیں شریک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو
مال غنیمت میں سے حصہ دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بیعت رضوان جانتے ہو؟ بیعت رضوان ایک بیعت ہوئی تھی. اس بیعت میں یہ تھا کہ اب یہ رہے گا کہ ہم اپنی جان تو جسم سے نکال دیں گے لیکن ہم بدلہ لیں گے. بیعت رضوان ایسی بیعت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر رہے صحابہ. حضرت عثمان اس میں بھی شریک نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے عثمان کا ہاتھ. اللہ اکبر. میں بتا رہا ہوں کتنی فضیلت تھی ان صحاباؤں کی. یہ کہتے ہیں عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ عثمان کی طرف سے میں بیعت کر رہا ہوں. اللہ اکبر. یعنی حضرت عثمان تو شریک نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے وہ نہیں ہے نا, لیکن اس کی طرف سے یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور میں بیعت کر رہا ہوں. اور بیعت رضوان کی فضیلت بھی آ گئی جن کے تعلق سے اللہ نے کہا لقد رضی اللہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا. راضی ہونے کا بھائی اللہ راضی ہو گیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اب بندہ جہنم میں چلے جائے. اس کے باوجود ملتا ہے کہ اتنا روتے قبر کے پاس بیٹھ کے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھیگ جایا کرتی تھی. میرا ایک سوال ہے کہ ان کو کیا لینا دینا تھا؟ وہ تو جنتی تھے, انہیں تو ساری چیز پتا تھی. ذوالنورین تھے, جنتی تھے, جنت کا سرٹیفکیٹ ایک حساب سے انہیں مل چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اتنی زیادہ فضیلت ہونے کے باوجود وہ قبر پہ بیٹھ کے رویا کرتے تھے. اور جب پوچھا جاتا اتنا کیوں روتے ہو آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا تو نہیں روتے. وہ بیان کرتے ہیں کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا. میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو, صحابہ کو پتا تھا کہ دنیا کی ویلیو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ حیثیت نہیں ہے, زیرو. مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت اس دنیا کی نہیں. جانتے تھے صحابہ, اس لیے اس دنیا کی محبت کو کبھی بھی دل میں انہوں نے نہیں بیٹھایا. ہم اکثر ہنسی مذاق تو کرتے ہیں لیکن ابھی کبھی بھی اپنا محاسبہ کرو, تنہائی میں بیٹھ کر روئے ہم؟ کبھی نماز میں کھڑے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ کبھی سجدے میں آپ گرے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے؟ اگر نہیں ہوئے تو ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے. آنسو نکلنا چاہیے. کہتے ہیں نا یہ آنکھیں خشک ہے ہماری, رونا آتا نہیں ہے ہمیں. رو اللہ رب العالمین کے پاس. دیکھیو بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کے جو روتے نا کہ میں پریشان ہوں, تکلیف ہے, آپ دیکھتے ہوں گے فقیر بھی آ کے مانگتے کہ اتنا ہے, شادی کی ضرورت ہے, فلاں فلاں. میں کہتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم سچے دل سے اگر ایک آنسو بھی بہائے نا تو اللہ آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا, لیکن بہاؤ. آج میں آپ کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ عزم کر لو کہ مجھے اللہ کے سامنے ہی رونا ہے اور رونا ہی رونا ہے. اللہ یہ آخری عشرہ آنے والا ہے, رمضان المبارک کا آخری عشرہ, اور آخری عشرے کے تعلق سے ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جایا کرتے تھے عبادت کے لیے. خود بھی جاگتے, گھر والوں کو بھی جگاتے, سب کو کہتے کہ عبادت میں لگ جاؤ. ہماری زندگی میں آ رہا ہے, اور جب ہماری زندگی میں آ رہا ہے تو اب آپ سوچو میں رو گا. رونے کی پوری کوشش کرو اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے. جب آپ اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر رونے لگو گے نا تو آپ کا دل ہلکا ہوگا, آپ کو سکون ملے گا. جو سکون آپ کو اوروں کے پاس رو کے نہیں ملے گا, وہ جو سکون ملے گا نا آپ سجدے میں جانا اور خوب رونا, خوب. جو سکون آپ کے دل کو ملے گا, یہ بات یاد رکھنا, وہ سکون آپ کو دنیا کی کسی بھی جگہ نہیں ملے گا. جو سکون اللہ کے بارگاہ میں ملے گا سجدے میں. اللہ نے یہی کہا ہے کہ جہنم کے لیے کثیر تعداد تو میں نے بنایا ہے, لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت غالب رہے گی نا, تو اللہ سے رو, گڑ گڑاؤ, دعائیں مانگو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم ان چیزوں کو مذاق میں لے لیتے, ہنسی میں لے لیتے. قبرستان ہم اور آپ جاتے نہیں. اللہ کے رسول نے کہا قبر کی زیارت کرو, آخرت کی یاد تازہ ہوگی آپ کو. قبرستان جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ وہی بندہ ہے جو لاکھوں اربوں کروڑوں روپے کمایا کرتا تھا, آج پڑا ہوا ہے قبر کے اندر. کیا کما رہا ہے اس کے؟ کچھ بھی نہیں. آپ کو پتا تو چلے گا میری اوقات کیا ہے, میری حیثیت کیا ہے, مر کے مجھے یہیں جانا ہے اور کون آ کر مجھ سے پوچھے گا. تو قبر کی زیارت کیا کرو, قبرستان جایا کرو, اس نیت سے کہ پتا چلے کہ مر کے مجھے یہاں جانا ہے. بڑے بڑے بادشاہ, بڑے بڑے کروڑ پتی, ارب پتی آئے اور دنیا سے چلے گئے, کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے سوائے آپ کے عمل کے.
تو آج سے یہی سمجھانا چاہتا ہوں، رو اللہ کی بارگاہ میں گر گڑاؤ، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لو، یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام ہی لوگوں کو قرآن مجید کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔